السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ذہن پوائنٹ اکیڈمی میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم نے سروے کا طریقہ یعنی کہ سروے میتھڈ پڑھنا ہے بچے۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، براہ راست طریقہ اور بالواسطہ طریقہ۔ اچھا، اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں اگر آپ سے کویشچن یہ کروں کہ آپ ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو یہ والی پارٹی جو ہے یہ اس کے لوگوں کے ویوز اوپینینز اس پارٹی کے لیے زیادہ پازیٹیو ہیں اور اس کے لیے نیگیٹیو ہیں۔ یہاں پہ ابھی تک یہ والی پارٹی جو ہے لوگ اس کے بارے میں پازیٹیو رائے دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم پبلک کے اس طرح سے ویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پبلک اوپینینز دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرامز کے تھرو، وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا سروے ہوتا ہے۔ یا پھر فار ایگزامپل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ طلبہ کتنا جو ہے وہ اپنا ٹائم موبائل میں یوز کرتے ہیں یا ان کی اسٹڈی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم یہ تو نہیں ہے نا کہ اس ایج گروپ کے جن بچوں میں ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں اسکرین ٹائم یا پھر موبائل کا یوزیج، تو ہم ایک پرسن کو تو جا کے آبزرو نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس میں کیا کریں گے، ہم اس میں کویشچن ایئر تیار کرتے ہیں اور لوگوں سے جا کے، اس ایج گروپ کے لوگوں سے جا کے، طلبہ سے جا کے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ کیا آپ موبائل یوز کرتے ہیں، آپ کا موبائل یوز کرنے کی ٹائمنگ کیا ہے، اس طرح کے کویشچنز بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم لوگوں کی اوپینینز، لوگوں کی رائے لے رہے ہوتے ہیں، ان کے رویوں کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم براہ راست طریقہ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں عوام الناس کی کسی بھی سیاسی سماجی مسائل کی آگہی کے لیے بھی جو پروگرامز کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارا جو ہے وہ براہ راست طریقہ میں ہی سروے کے میں آتا ہے۔ اس پہ فیلڈ میں جا کر لوگوں سے ان کی رائے لی جاتی ہے، ان سے کویشچنز کیے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو کویشچن ایئر کے تھرو جو ہے وہ رائے لی جاتی ہے یا پھر انٹرویو کے تھرو رائے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کے اوپینینز، ان کے رویوں کی پیمائش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے رویے کیا ہیں، وہ کس سائیڈ کی طرف، کن حالات میں کس سائیڈ کی طرف زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل جیسے اب آج کل مہنگائی کا ہے، پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ ریز ہو رہی ہے، یا پھر اپس اینڈ ڈاؤنس کا ہے کہ یا تو اپ ہو سکتی ہے یا پھر ڈاؤن ہو سکتی ہے یا پھر اسی پوائنٹ پہ ہے، تو لوگوں میں ایک بہت زیادہ ٹینشن سی کریٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ پھر آپ ٹی وی پہ ڈفرینٹ پروگرامز دیکھتے ہیں جس میں لوگوں سے ان کے اوپینینز لیے جاتے ہیں کہ ان کی کیا اوپینین ہے جنگ کے لحاظ سے، پیٹرول کے لحاظ سے، آن لائن سسٹم جو ہمارا ایجوکیشن کا چل رہا ہے اس کے لحاظ سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، یہ ہمارے براہ راست طریقہ میں آئیں گی سروے کے۔ اس میں لوگوں کی رائے اکٹھی کی جاتی ہے کہ آن لائن سسٹم جو ہے ہماری ایجوکیشن کا کیا یہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کچھ کویشچنز بنائے جائیں گے یا پھر سم ٹائم انٹرویو کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ طلبہ اس میں سے لے لی جاتے ہیں۔ بچے کس طرح سے ہوتے ہیں آپ کو سمجھا دوں کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے مینس وہ گروپ جن کے بارے میں ہم نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، کسی بھی کویشچنز پہ ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ آن لائن سسٹم ایجوکیشن کا وہ بیسٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ سب طلبہ سے تو جا کے نہیں پوچھ سکتے نا، تو اس میں سے جو آپ کی پاپولیشن ہوگی طلبہ کی، اس میں سے کچھ لوگوں کو وہاں پہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ایک گروہ کو، اور پھر ان سے جو ہے وہ کویشچنز کیے جاتے ہیں، کویشچنز کے تھرو یا پھر ان کو سوالات کے تھرو ان سے جوابات لیے جاتے ہیں یا پھر ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ انٹرویو میں پھر اس طرح سے کویشچنز کیے جاتے ہیں جن سے پھر معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اب وہ جو ہم نے گروپ لیا، گروہ لیا، اس پاپولیشن سے اس ساری ان لوگوں سے جو کہ اس پاپولیشن کو، اس افراد، اس کیٹیگری کے لوگوں کو ڈینوٹ کر رہے ہیں، ان کا نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہم نے وہاں سے جو وہ بڑے گروپ میں سے، بڑی ایک پاپولیشن میں سے ہم نے جو ایک سیمپل لیا، ایک گروہ لیا، وہ ہمارا کیا ہو گیا، اس کے اوپر ہم
اپنے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کویشچننگ کر کے وہاں سے معلومات لے رہے ہیں۔ تو وہ جو گروہ ہے وہ اپنے اس بڑے گروہ کی نمائندگی کرے گا جہاں سے وہ گروہ لیا گیا ہے۔ اب اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو یہ سیمپل لیں گے وہ اس طرح سے انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ ہر فرد کے منتخب کیے جانے کا جو چانس ہے وہ ایکول ہو۔ ہم نے فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا لینا ہے تو ہم کس یونیورسٹی کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے لینا ہے، اگر ہم نے کالج کے اسٹوڈنٹ سے لینا ہے تو ہم کسی بھی کالج کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں ایکول چانس سب اسٹوڈنٹس کے ہونے چاہیے، ہر فرد کے ہونے چاہیے، تاکہ اس چیز کا ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہم نے زیادہ جو موبائل یوز کر رہے تھے یا زیادہ جو ہائیلی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس تھے ہم نے ان سے ڈیٹا لے لیا، جو لو کیٹیگری کے تھے ان سے نہیں لیا، یا پھر سوشل اکنامک جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس کا گیپ آ جاتا ہے، یا پھر ایج ڈیفرنس آ جاتا ہے۔ تو ہم نے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سیمپل وہاں سے ڈیڈکٹ کرنا ہے۔ اب اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگ عوام کی سیاسی رہنماؤں کے بارے میں جتنے بھی انتخابی مہم کے دوران رائے لی جاتی ہیں، ان کے اوپینینس لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامرس اور انڈسٹری میں مارکیٹنگ کے لحاظ سے جو سروے کیے جاتے ہیں کہ مینس ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے لوگوں کو جو اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے کہ ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ وہ پہلے اس کے لیے سروے کنڈکٹ کرتے ہیں کہ کیا عوام کو، کیا لوگوں کو اس کی واقعی ضرورت ہے، لوگ اس کو پرچیز کریں گے، پھر اس کے بعد وہ اپنی اس پروڈکٹ کو انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ہمارا سروے کا طریقہ ہے یہ نئی مصنوعات کو عوام میں متعارف کراتے ہوئے بھی مارکیٹنگ کے طور پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے کسی بھی چیز کی آگہی کے لیے، کوئی بھی مسائل کی آگہی کے لیے بھی ہمیں سروے کا جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد سروے کا بالواسطہ طریقہ یعنی کہ میدانی مساحتی طریقہ ہے، فیلڈ اسٹڈی میتھڈ ہے۔ اس میں اب دیکھیں ہم نے پہلے جو قدرتی مشاہدہ پڑھا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے انسان کے رویے، کردار کو ہم نے ایک نیچرل جو حالات و واقعات تھے اس کے اندر آبزرو کرنا ہوتا تھا کہ اس میں محقق کسی طرح سے بھی انٹرفیئر نہیں کرتا تھا۔ اب جو سروے کا بالواسطہ طریقہ ہے اس میں وہ اس طرح سے رویے کو جو ہے وہ آبزرو نہیں کرے گا نیچرل یعنی کہ قدرتی حالات و واقعات میں، بلکہ وہ اس میں جو ہے اس میں وہ جو بھی اس نے رویے کو آبزرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس نے وہ کویشچنس بناتا ہے کہ میں نے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، فیلڈ میں جائے گا، فیلڈ میں جا کے ان لوگوں کو ایک قدرتی ماحول کے اندر آبزرو کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے محقق نے اگر یہ اس چیز کو آبزرو کرنا ہے کہ لوگوں کا کسی بھی پولیٹیشین کے بارے میں کیا رویہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سوالات کے تھرو، سروے کے تھرو، ڈائریکٹ میتھڈ کے تھرو، وہ ان سے جا کے کویشچننگ کے تھرو یا انٹرویو کے تھرو وہاں پہ ان کے جوابات لیں، وہ وہاں پہ جا کے اس علاقے میں جا کے وہ خود وہاں پہ آبزرو کرے گا کہ وہ پولیٹیشین جو ہے اس ایریے کا کیا وہ واقعی کام کروا رہا ہے، کیا واقعی اس علاقے میں کوئی امپروومنٹ، کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تو وہ وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے، قدرتی طور پر خود وہاں پہ انکلیوڈ ہو کر سم ٹائم وہ وہاں پہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی طرح کی بھی شرائط کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا ہوتا، اور لوگ وہاں پہ بے خبر نہیں ہوتے، اور سم ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مشاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ اس کے اکارڈنگ پھر چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ سروے کا جو بالواسطہ یا میدانی مساحتی طریقہ ہے اس میں اگر تو وہ معمول یعنی کہ وہ جس کے بارے میں اسٹڈی کی جا رہی ہے وہ اگر بے خبر رہیں کہ ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ زیادہ ویلڈ اور زیادہ سکسیسفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ بچے ہم لوگوں نے آج سروے کا میتھڈ کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم مطالعہ احوال کا طریقہ کیس ہسٹری میتھڈ پڑھیں گے. یہاں تک کے لیے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.